ہم نے 16 سال کی عمر میں دیکھا، ہمارا بچہ 16 سال کی عمر میں میٹرک میں ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ میٹرک کے امتحانات دیتا ہے، موٹی موٹی کتابیں پڑھتا ہے، بڑے بڑے سوالوں کے جوابات دیتا ہے۔ تو امام اعظم 16 سال کی عمر میں حج کو جائیں اور صحابی رسول کو دیکھیں تو ان کا تابعی ہونا ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ تابعی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھے۔ تو آپ نے ایمان کی حالت میں صحابی کا دیدار کیا تو آپ تابعی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن حارث سے 2 حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا، سرکار نے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی کعبے کی طرف رخ کر کے بول نہ کیا کرے، کعبے کی طرف رخ کر کے ناپاکی پیشاب وغیرہ کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں واحد آدمی تھا کہ جس نے یہ حدیث سنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں کو جا کے اس کی خبر دی۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے کہ جن کے تلے خشک رہ جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو وضو کرتے وقت پیروں کو دھوتے نہیں، ان پہ مسح کرتے، تو ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ وہ اپنی ایڑیوں کو دھوتے نہیں، چنانچہ وہ مسح کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں حضرت عبداللہ بن حارث سے مروی۔ اسی طرح حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی اور ان سے بھی استفادہ کیا اور حدیث کا سماع کیا۔ چنانچہ 2 حدیث مبارکہ میں بیان کرتا ہوں، بڑی مشہور و معروف حدیثیں ہیں جو ہم روز سنتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت امام اعظم ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث جگہ جگہ دیواروں پہ لکھی ہوتی ہے اور تعلیمی اداروں میں لکھی ہوتی ہے، اس کے راوی ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری روایت یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے، حضرت انس بن مالک سے امام اعظم روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی ہم نے خوب سنی اور یہ حدیث بھی حضرت امام اعظم سے مروی۔ اسی طرح کوفہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حیات تھے، ان سے بھی امام اعظم نے حدیث سنی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا جس نے سنگفار کے گھڑے جتنی مسجد بنائی، اللہ کی رضا کی خاطر اتنی معمولی سی مسجد بنائی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کل بروز قیامت جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ تو یہ وہ روایتیں ہیں کہ جو امام اعظم نے صحابہ کرام سے سنی اور اس کو آگے بیان کیا۔ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں حفظ کرنے کا رواج زیادہ تھا، لہٰذا امام اعظم کو یہ بات پسند تھی کہ جو کوئی فقیہ بننا چاہتا ہے وہ قرآن بھی حفظ کرے اور حدیثیں بھی حفظ کرے اور پھر اس کی تفسیر اور تشریحات کو سیکھے، لہٰذا آپ نے لکھنے پہ زیادہ توجہ نہیں دی، خود بھی حدیث یاد کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی حدیث یاد کرائیں۔ لیکن امام اعظم کے انتقال کے بعد آپ کے شاگردوں نے حدیث کی کتابیں مرتب فرمائیں، چنانچہ مسند امام اعظم بازار میں موجود ہے، آپ لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کتاب الآثار امام محمد اور امام ابو یوسف دونوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس میں احادیث مبارکہ جمع کی۔ اسی طرح امام محمد نے موطا امام محمد کے نام سے حدیث کی کتاب لکھی۔ تو یہ ساری کتابیں ہیں جس کی یہ سب کی سب مرویات حضرت امام اعظم کی، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ اس کے اندر جمع کیا وہ استاد کا ہی بیان کرتا ہے۔ اس کی مثال بالکل اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص تقریر کر رہا ہو اور کوئی شاگرد اس کو نوٹ کر لے اور اس کو کتابی شکل دے دے تو کیا وہ کتاب لکھنے والے کی ہوگی یا بیان کرنے والے کی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کتاب بیان کرنے کے والے کی ہوگی۔ اس طرح مارکیٹ میں علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کے خطابات ملتے ہیں، تو لکھنے والا تو کوئی اور ہے لیکن خطبہ کس کا ہے؟ حضرت ثاقب رضا مصطفی صاحب کا۔
تو پتہ چلا کہ ان کے شاگردوں نے لکھا تو انہی کی طرف منسوب ہوگا، تو امام اعظم کے شاگردوں نے حدیث کی جو کتابیں لکھیں در حقیقت وہ امام اعظم کی ہی کتابیں، اس لیے کہ آپ املا کراتے تھے، یاد کرنے پر زیادہ زور دیتے تھے، لہٰذا آپ کے شاگردوں نے سنا اور بعد میں اس کو جمع کر کے کتابی شکل دی۔ تو حضرت امام اعظم کے یہ فضائل اور مناقب میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے چراغ ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے آپ کو قضا کی پیشکش کی، اس نے کہا کہ آپ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہو جائیں۔ امام اعظم نے اس کی پیشکش کو ٹکرا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا جس کو قضا کے منصب پر فائز کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو بغیر دھار کی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ اب ذرا سوچو کہ بغیر دھار کی چھری سے کسی کو ذبح کیا جائے تو وہ کتنا تڑپے گا۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ دیا اس جانب کہ جو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوگا اللہ اس سے سخت ترین حساب لے گا۔ ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ 50 سال تک فیصلہ نہیں آتا عدالتوں سے، تو ان ججوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا قبر و حشر میں کیا حال ہونے والا۔ اس معاملے کے پیش نظر امام اعظم نے قضا کے منصب کو لینے سے منع فرما دیا۔ خلیفہ کو یہ اپنی بے عزتی محسوس ہوئی اور گرا محسوس ہوا کہ کوئی کیسے اس کی بات کو ٹال سکتا ہے، لہٰذا اس نے آپ کو گرفتار کرایا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ روزانہ کی بنیاد پر امام اعظم کو کوڑے لگائے جاتے اور بالآخر یہ ہوا کہ آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو دیا گیا۔ چنانچہ شعبان کے مہینے میں سن 150 ہجری میں یہ علم و فضل کا چمکتا دمکتا ہوا ستارہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور امت ایک بڑے امام سے محروم ہو گئی۔ علماء نے لکھا کہ اس وقت کوفہ تاریکی میں ڈوب گیا تھا، یعنی علم و فضل کا ایک گہوارہ تھا، ایک روشن چراغ تھا جو گل ہو گیا تھا۔ تو یہ ہے امام اعظم۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل محبت اور ان کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔